اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں ایک لمبی مدت کے بعد آپ تمام حضرات کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے دوبارہ ہم لوگ کتاب التوحید کے درس کے لیے اکٹھا اور جمع ہیں، اور یہ ایک طرح سے حسن مصادفت کہیے کہ آج محرم کی ایک تاریخ ہے جس سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ 1444 میں ہم لوگ تھے، 1444 ختم ہو کر 1445 میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ ہم سب کی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا، اور ایک سال ہم لوگ موت سے زیادہ قریب ہو گئے۔ لہذا مبارکبادی نئے سال کی دینا شریعت کے اندر یہ مشروع نہیں ہے، تو نہ تو ہم ہجری سال میں آپ کو مبارکباد دینے کا کہیں گے، اور نہ ہی قمری تاریخ میں، شمسی تاریخ میں مبارکباد دینا جائز اور درست ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لہذا ہم لوگ محرم میں دعوت دیں گے، یہ محرم میں مبارکباد دیں گے۔ یہ معاملہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ مبارکبادی دینے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ محاسبہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک وہ عمل جو ہم کر چکے گزشتہ سال میں، اس کا ہم جائزہ لیں کہ کتنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہم نے کی ہے، کتنے نیکی کا کام ہم نے کیا ہے، اور کتنی برائیاں ہم نے کی ہیں، کتنی اللہ رب العالمین کے سامنے جو کام کرنا تھا اس سے ہم باز رہے ہیں، اس کا جائزہ لیں، اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے۔ اور مستقبل میں جو نیا سال اب اس کے سامنے آ رہا ہے، اور جس کی پہلی تاریخ میں ہم اور آپ ہیں، اس میں یہ عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ اب آئندہ کوئی بھی گناہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سے نہ ہو، کوشش کریں گے کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہم نہ کریں، اس کا پختہ ارادہ کریں، یہ محاسبہ کریں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو اس مہینے میں کرنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد صیام المفروضہ صیام شہر اللہ المحرم۔ سب سے بہترین روزہ فرض روزوں کے بعد، یعنی رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین اور افضل روزہ وہ محرم کا روزہ ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ،
शहर मुहर्रम, अल्लाह का शहर, शहर अरबी जबान में महीने को कहते हैं। तो सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम, वो चीज जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की कर दी जाती है उसकी फजीलत में इजाफा हो जाता है। जैसे दुनिया में बहुत सारी मस्जिदें हैं, लेकिन बैतुल्लाह अगर कहा जाए तो उससे क्या मुराद है? खाना काबा मुराद है। ये उसकी अजमत का पता चलता है। इसी तरह से सारे दुनिया के अंदर जो ऊँटनियां हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई है। लेकिन अगर नाकतुल्लाह कहा जाए, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, तो इससे ये पता चलता है कि वो ऊँटनी मोहतरम थी, जिसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जानिब की है, इजाफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जानिब की है। लिहाजा इस महीने की इजाफत भी अल्लाह ने अपने जानिब की है, शहरिल्लाह, यानी अल्लाह का महीना। तो इस पूरे महीने में रोजा रखना दूसरे महीनों के मुकाबले में रमजान को छोड़ करके अफजल और बेहतर है। तो अगर कोई आदमी चाहता है कि वो रोजा रखे तो बहुत मुनासिब अमल है, बहुत बेहतर अमल है। उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, अक्सर महीने का अक्सर हिस्सा रोजा रख करके गुजारे। और अगर नहीं तो 9 और 10 मुहर्रम ये रोजा रखना, 9 और 10 मुहर्रम को रोजा रखना ये सुन्नत मुअक्कदा है, जिसको आशूरा का रोजा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 9 या 10 रखे या 10 या 11 रखे। 10 और 11 वाली जो हदीस है ना वो ज़ईफ है। 9-10 वाली हदीस ये सही है। लेकिन इश्तो अला काबिलिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आइंदा साल में जिंदा रहा लअसूमन्नत तासे, तो मैं 10 को भी रोजा रखूंगा और 9 को भी रोजा रखूंगा। सूमू यौमन क़ब्लहू औ यौमन बअदहू, ये जो रिवायत है, यानी 10 को रोजा रखो और एक दिन पहले भी रखो, एक दिन बाद भी रखो। ये रिवायत मुहद्दिसीन के ज़ाब्ते के मुताबिक ज़ईफ है। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो 9 और 10 को रोजा रखे। अगर आज पहली तारीख है तो आज जुमा और शनीचर, आइंदा जुमा और शनीचर को रोजा पड़ रहा है, जिसको आशूरा का रोजा कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी आशूरे का रोजा रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला 1 साल के उसके गुनाहों का कफारा कर देगा। सगीरा गुनाह 1 साल के उसके माफ कर दिए जाते हैं। और अरफा के रोजे में 2 साल का गुनाह और इसमें 1 साल का गुनाह। और ये पूरा महीना अगर कोई रोजा रखना चाहता है तो उसकी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है। या अगर आधा महीना रोजा रखना चाहता है, एक दिन रोजा रखे एक दिन इफ्तार करे, यानी एक दिन रोजा रखे एक दिन रोजा से न रहे, ऐसा करना चाहता है तो कर सकता है। आदमी अपनी ताकत के मुताबिक नेक और भलाई के काम करने में इस महीने के अंदर सबकत करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने को, यानी मुहर्रम के इस महीने को शहरुल्लाह कहा है। और इस ताल्लुक से आपके सामने गुफ्तगू हो चुकी है। कुछ सानेहा और कुछ हादसा भी इस महीने में पेश आया था जो कहीं रिकॉर्ड होगा। इंशाल्लाह अगर आप लोग उसको सुनना चाहते हैं तो ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह उसको शेयर किया जाएगा, ताकि जो बातें हैं वो जहन के अंदर ताज़ा हो जाएं। अब हम लोग जिस बाब के अंदर थे किताबुत तौहीद में, वो बाब था कि उस शख्स के सिलसिले में बयान कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हलाल करदा चीज़ों को हराम करता है और अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ों को हलाल करता है उलमा की और उमरा की इताअत करते हुए। यही बात था ना। और इसमें आखिरी हदीस थी हदीस अदी इब्न हातिम, जिसको हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन दोबारा चलिए एक मरतबा फिर से पढ़िए हदीस अदी इब्न हातिम और उसके बाद मसाइल को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलिए कोई आदमी हदीस अदी को पढ़िए ताकि बात जहन के अंदर ताज़ा हो जाए और उसके बाद मसाइल पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम उन उलमा और बुज़ुर्गों की इबादत तो नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं था कि तुम अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को उनके कहने पर हराम और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को उनके कहने पर हलाल समझते थे? मैंने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही उनकी इबादत है। मस्नद अहमद व सुनन तिरमिज़ी।
مسند احمد اور سنن ترمذی کی یہ روایت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی. یہ واقعہ یہ ہے جی کہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس حال میں کہ سونے کا صلیب جو ہے نا، کروس کا نشان جو عام طور پر نصارہ پہنا کرتے ہیں، اپنے گلے میں لٹکایا کرتے ہیں، تو سونے کا ایک صلیب ان کے گردن میں لٹک رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. کون آئے؟ بولیے. عدی ابن حاتم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ کو تو کہا یا عدی الکیان کا هذا الوثن، اے عدی اس بت کو اپنے سے ہٹا کے دور کرو، الگ کرو اس بت کو. اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی اس کے اوپر، تو آپ نے کہا کہ اس بت کو جو تم اپنے گردن میں لٹکائے ہوئے ہو اس کو دور کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے تھوڑا سا. اب اس کے بعد حضرت عدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے. تو جب قریب ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے. کون سی آیت؟ سورہ توبہ کی آیت. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم. احبار کہتے ہیں جی یہ حبر یا حبر کی جمع ہے. احبار یہودیوں کے بڑے عالم کو کہتے ہیں، اور رہبان یہ راہب کی جمع ہے جو نصرانیوں کے بڑے عالم کو کہتے ہیں. یہودی کے بڑے عالم کو کیا کہتے ہیں؟ حبر یا حبر، اور اس کی جمع احبار. اور نصارہ کے بڑے عالم کو راہب اور اس کی جمع رہبان. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ہے نا. تو حضرت عدی بن حاتم نے جب اس روایت کو، اس آیت کو سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. نحن لسنا نعبدهم، ہم ان کی عبادت کبھی بھی نہیں کرتے تھے. اپنے مولویوں کی، اپنے عالموں کی ہم عبادت نہیں کرتے تھے. یعنی اس سے کیا سمجھا حضرت عدی بن حاتم نے؟ ارباب من دون اللہ سے کیا سمجھا؟ ارباب سے معبود سمجھا، معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے نا. اسی لیے حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. جبکہ رب، کسی چیز کو رب بنانا یہ صرف معبود بنانا نہیں ہوتا، لیکن جس سیاق میں تذکرہ ہوا آیت کے اندر اس سے معبود بنانا ہی مراد تھا، جس کو حضرت عدی بن حاتم نے سمجھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کراس کوسچن کیا، سوال کیا. ایسا کہاں ہے؟ ہم لوگ معبود نہیں بناتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، کیا تمہارے علماء، تمہارے بڑے عالم، تمہارے احبار یا تمہارے رہبان ان چیزوں کو حلال نہیں کرتے تھے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہوا ہے، اور تم اس کو حلال سمجھتے تھے؟ ایسا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایسا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ان کو رب بنانا ہوا، یہی ان کو رب بنانا ہوا. اب اس کے لیے ایک خاص ٹرم ہے جی، وہ خاص ٹرم کوئی ذکر کیجئے تو ہم بتلائے تھے آپ کو. یعنی علماء کی یا عمراء کی اطاعت کرنا، اللہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کو حرام بنانے میں یا حرام کردہ چیزوں کو حلال بنانے میں، یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ جی شرک ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ کون سا شرک؟ شرکن فی الاطاعت، شرکن فی الاطاعت یا شرکن فی الطاعہ. عربی میں کہیں گے اطاعت میں شرک کرنا، اگر اردو میں بولیں گے تو کہیں گے اطاعت میں شرک کرنا، ماشاءاللہ. یا اگر عربی میں بولیں گے تو کہیں گے شرکن فی الطاعہ. یہ ٹرم ہے نا. اللہ تعالیٰ
آپ سب کے علم میں اضافہ کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ علماء کی یا اپنے بڑے عالموں کی اطاعت کرنا اس حیثیت سے کہ حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں، یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے؟ شرک اکبر۔ شرک اکبر، شرک اکبر ہوگا۔ ہاں، یہ ہم نے بتایا تھا، اس کو پھر سے سمجھ جائیے۔ اگر یہ سمجھ کر کے آدمی کرے کہ ہمارے عالم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام بھی کر سکتے ہیں، حرام کردہ چیز کو حلال بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے عالم کو اختیار حاصل ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور ایک انجانے میں آدمی کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے اور یہ مولوی اس کو حلال کر رہا ہے، یہ معلوم نہیں ہے اس کو، اور کر رہا ہے، تو یہ شرک اصغر میں ہوگا۔ لیکن جان بوجھ کر کے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ نہیں یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا معاملہ لوح محفوظ تک پہنچا ہوا ہے، وہ وہاں پڑھ لیتے ہیں، اللہ نے کیا لکھا ہے کیا کیا ہے وہاں پڑھ لیتے ہیں، ہم کو ظاہری چیزوں پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری حدیثوں پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بزرگ جو کہیں گے اسی کے اوپر ہم عمل کریں گے، شریعت پہ نہیں، طریقت پہ عمل کریں گے۔ سمجھ گئے؟ وہ بات ابھی آگے آئے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ، اس باب کے بعد جو باب آ رہا ہے اس میں تفصیلی گفتگو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ہوگی۔ چلیں، چلیے مسائل پڑھیے۔ جی، مسائل نمبر 1، سورہ نور کی آیت 63 کی تفسیر، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی سے ڈرایا گیا ہے۔ جی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو ڈرایا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو فتنہ پکڑ لے۔ فتنہ سے کیا مراد ہے جی؟ شرک۔ فتنہ سے مراد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فتنہ سے مراد شرک ہے۔ ماشاءاللہ، فتنہ سے مراد شرک ہے۔ کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا ان کو دردناک عذاب پکڑ لے، بڑا عذاب ان کو پکڑ لے، دردناک عذاب، ان کو رسوا کرنے والا عذاب ان کو پکڑ لے۔ کیونکہ اس سلسلے میں بات آئی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ مشہور واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے لیے کافی نہ سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو اپنے لیے کافی نہ سمجھے اور خود سے وہ عمل کرنا چاہے، یا یہ سمجھے کہ نبی کوئی چیز ہم سے چھپا لے گئے، اس شخص سے بڑا اور ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو فتنے کے اندر مبتلا کرے گا۔ لہذا اس آیت سے ہم کو اور آپ کو بھی تنبیہ کی جاتی ہے۔ ہم لوگ کے اندر بھی پیمانہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فرض ہے کہ سنت، کہتے فرض ہے تو چلو کریں گے، سنت ہے چلو چھوڑ دیں گے جانے دو، چھوڑ دیں گے جانے دو۔ ایسے ہی چھوڑ کے آدمی سنتوں کو چھوڑنے کے اوپر جری ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، چلیے سنت جو عام اصطلاح میں ہے، یعنی فرض نماز کے بعد سنت یا فرض نماز سے پہلے کی سنت، ٹھیک ہے، اگر آدمی پڑھتا ہے تو ثواب ہے، نہ پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر بھی عمل کرے اور کوشش کرے کہ اس سے کوئی سنت نہ چھوٹنے پائے۔ یہ کمال کا معاملہ ہوگا، انسان کو اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے۔ چلیے 2، سورہ برات کی آیت 31 کی تفسیر، جس میں علماء اور بزرگوں کو رب بنانے والوں کا تذکرہ ہے۔ جی، ابھی جو آیت آپ کے سامنے گزری، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانه عما يشركون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ برات سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم،
ان لوگوں نے، یہود نے اپنے بڑے عالموں کو، نصارہ نے اپنے بڑے عالموں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ رب بنانے کا کیا مطلب ہے وہ آپ کے سامنے وضاحت ہو چکی۔ والمسیح ابن مریم، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اس سے پاک ہے جو کچھ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت کے اوپر غور کیجئے جی، یہاں رب کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور اس کے بعد آگے کیا کہا، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا۔ بتائیے چلا کہ اطاعت کرنا عبادت کرنا ہے، اطاعت کرنا کیا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے ہم اس کی بات مان لیے تو کیا ہو گیا جی، اس معاملے میں خالی ہم اس کی باتیں نہ مانیں، اس کا سجدہ تو ہم نہیں کیا نا، اس کے سامنے تو ہم جھکے نہیں نا۔ ارے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت میں اگر آپ نے اس کی بات مانی تو قرآن مجید کے مطابق آپ اس کی عبادت کرنے والے ہوئے، اور یہی تفسیر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تفسیر میری اور آپ کی نہیں ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ عدی بن حاتم کی جو حدیث آپ کے سامنے گزری، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کے اعتراض کا کیا جواب دیا؟ یہی تو جواب دیا کہ تم لوگ اپنے عالموں کی بات کو اللہ کے بات سے بڑھا دیتے تھے، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو حلال کر دیتے تھے۔ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہودیوں نے اس کو حلال کیا ہوا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے مختلف شکلوں سے سود ہم لوگوں کے معاشرے کے اندر رائج ہے، لوگ دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں۔ علماء نے حکم دیا ہے، علماء نے اس کو جائز کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو تجارت کیسے کریں گے، کاروبار کیسا چلے گا، پھر ہم بڑا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب بہانے بنا کر کے اور سود کو جائز قرار دیا، اور لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا یہ دراصل اس کو رب بنانا ہوا جس کی بات آپ مان رہے ہیں، اور رب بنانے کا مطلب مالک نہیں بلکہ اس کی عبادت ہے، دلیل سورہ برات کی، سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد چلیے تین، عبادت کے اس معنی و مفہوم کا بیان جس کا حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے انکار کیا تھا، یعنی اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ عبادت کا مفہوم صرف وہ نہیں جو عدی رضی اللہ عنہ نے سمجھا اور علماء اور بزرگوں کی عبادت کا انکار کیا، بلکہ عبادت کا معنی اس سے وسیع ہے۔ جی، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جا کے سجدہ کریں، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جا کے چادر چڑھائیں، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے لیے ذبح کریں، عبادت یہ بھی ہے کہ اس کی ہر بات چاہے کتاب و سنت کے موافق ہو یا مخالف ہو اس کو قبول کریں۔ یہ بھی اس کی عبادت ہے، یہ بھی اس کی عبادت ہے، اور اسی کا ذکر ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ شرکن فی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شرک کا بیان ہے اس باب کے اندر۔ چلیے 4، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کسی کو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا، خواہ اس کا مقام کتنا ہی بلند اور عرفہ کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے سفیان ثوری کے نام پیش کرنے پر انکار کیا۔ ماشاءاللہ، اس کو سمجھیے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ مثال دی، کیا کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے یہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا مقام ہے جی اس امت میں؟ ابو بکر صدیق صحابہ، اس امت میں کہہ رہا ہوں تو ابو بکر صدیق، اور اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد پھر بیعت رضوان کے جو صحابہ تھے وہ لوگ ہیں، ہے نا؟ یہ تفصیل آپ لوگ جانتے ہیں۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالفت میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے قول کو بھی نہیں لیا جا سکتا ہے تو اس کے علاوہ دوسرا ہمارا اور آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے جی؟ کچھ ہے؟ نہیں ان کے مقابلے میں کسی کا بھی کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ کے اوپر کروڑوں لوگ مسلمان کیوں نہ ہوئے ہوں، دعوت و تبلیغ میں اس نے کتنا بڑا کردار کیوں نہ انجام دیا ہو، جب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں اور جن کی بات قبول کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، کیا کہا تھا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ جب ان کی بات نبی کی بات کی مخالف ہے تو اس کو نہیں مان سکتے ہیں، تو پھر کسی دوسرے کی بات کو کیسے مان سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ مثال حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیا تھا، اور حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ میں تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم سفیان کی بات پیش کر رہے ہو۔ سفیان ثوری بڑے عالم ہیں اس زمانے کے، اور بڑے قابل، بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، تابعین کے بڑے عالم ہیں۔ جب ان کی بات نہیں مانی جا سکتی تو ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے بھائی؟ اب غور کیجیے۔ تو یعنی یہ دونوں مثال اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ جب ان لوگوں کی بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر نہیں کی جا سکتی ان کی باتوں کو، تو ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے علم میں، مقام میں، مرتبہ میں، فقہ میں، سمجھ میں، دین میں، عمل میں ان سے قلیل اور کمتر ہیں یقیناً، تو ان کی بات کیسے مانی جائے گی؟ چلیے 5، اس میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ اب حالات اس حد تک تبدیل ہو چکے ہیں کہ اکثر عوام کے نزدیک بزرگوں کی عبادت ہی افضل ترین عمل کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور اس سے ولایت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علم و فقہ کے نام پر اہل علم کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ پھر اس قدر حالات بدلے کہ اللہ کے سوا ان کے بھی پرستش ہونے لگی جو صالح نہ تھے، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ان کی بھی عبادت ہونے لگی جو اصحاب علم نہیں بلکہ جاہل مطلق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، یہ کتاب کب لکھی گئی سوچئے، اور یہی ہوتا ہے بڑے عالم کی جب آپ کتاب پڑھیے گا تو اللہ کے طرف سے ان لوگوں کو ایسا الہام ہوتا ہے، ان کے قلم میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ چیز لگے گی کہ یہ آج ہم لوگوں کے زمانے کے لیے لکھی گئی ہے کتاب، ہم لوگوں کے زمانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آپ اس کو فٹ کیجئے جو انہوں نے کہا، ایک مرتبہ پھر سے پڑھیے، 5 نمبر مسئلے کو پھر سے پڑھیے، اور آپ سارے لوگ غور سے سنیے جی۔ 5، اس میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ اب حالات اس حد تک تبدیل ہو چکے ہیں کہ اکثر عوام، دیکھیے حالات اس حد تک تبدیل ہو چکے ہیں، بدل گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں دیکھیے، چلیے۔ اکثر عوام کے نزدیک بزرگوں کی عبادت ہی افضل ترین عمل کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ بالکل، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں جب دارالعلوم دیوبند میں کتاب پڑھائی گئی، لکھا بخاری کے اندر، تو خیار مجلس فقہ کا ایک باب ہے، مثال کے طور پہ ہم آپ سے سودا خرید رہے ہیں یا کوئی سامان خرید رہے ہیں، تو کب تک اس سامان کو ہم آپ سے لوٹا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خیار مجلس۔ تو مسئلہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری کی، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، 2 خرید و فروخت کرنے والے اختیار میں ہیں، یعنی یا تو یہ بے کو قائم کر دیں یا توڑ دیں، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ یعنی ہم آپ کی دکان میں کھڑے ہیں اور ہم نے یہ سامان خریدا آپ سے، اب ابھی دکان میں کھڑے ہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد مجھ کو خیال آیا نہیں اس کی ضرورت مجھ کو نہیں ہے، ہم پیسہ آپ کو دے چکے ہیں، ہم آپ کہیں بھائی صاحب یہ آپ رکھ لیجئے موبائل، مجھے نہیں چاہیے، میرا پیسہ واپس کر دیجیے۔ دکاندار کے اوپر واجب ہے کہ وہ پیسہ واپس کر دے، کیونکہ ابھی بے مکمل نہیں ہوا تھا،
لیکن ہم لے کے نکل گئے، چلے گئے گھر اور پھر واپس آئے تو اب دکاندار واپس کر دے گا تو اس کا احسان ہوگا، لیکن اس کے اوپر وہ بانڈ نہیں ہے کہ وہ پیسہ واپس کرے. کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کو نہیں لے سکتے ہیں، نہیں لیجئے، اس کے بدلے میں آپ دوسرا سامان لیجئے. بیچا ہوا سامان واپس نہیں ہوتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب اس مسئلے پر پہنچے تو مفتی نے، وہاں کے جو شیخ الحدیث تھے، انہوں نے کہا کہ حدیث چونکہ کچھ بھی ہو، ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ خیار مجلس نہیں ہے. جہاں بے ہو گیا مکمل، اس نے کہا بعتو، میں نے بیچا، اس نے کہا اشتریتو، میں نے خریدا، بس بے تمام ہو گیا. اب اس کو توڑ نہیں سکتے، اب اس کو فسخ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اس میں کوئی عیب ہو، الا یہ کہ کوئی اور مسئلہ ہو. یہ فقہ کا مسئلہ ہے، بس مثال دینے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کھلم کھلا کہہ دیا حدیث کچھ بھی ہو، ہم چونکہ فلانے امام کے مقلد ہیں، ان کی تقلید ہمارے اوپر واجب ہے. تو اس نام کے اوپر لوگ حدیثوں کو قربان کرتے ہیں اور اپنے امام کی باتوں کو مانتے ہیں. چلیے اس کے بعد اور اس سے ولایت کہا جاتا ہے. ہاں، کچھ لوگ اس کو ولی کہتے ہیں. ہمارے ولی نے یہ کہا ہے، ہمارے فلاں نے یہ کہا ہے. ارے کیوں کر رہے ہو بھائی؟ جمعرات کو جا کر کے کیوں اگربتی جلا رہے ہو؟ کیوں موم بتی جلا رہے ہو؟ کیوں چادر چڑھا رہے ہو؟ ارے ہمارے ولی صاحب نے یہ کہا ہے. وہ ولی ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں. وہاں جا کر کے 7 پھیرے لگا لو. کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کہہ دیا کہ وہاں 7 پھیرے لگاؤ، وہاں یہ کام کرو، یہ کرو. ارے کیا کر رہے ہو؟ شریعت میں یہ سب نہیں ہے جی. ہاں نہیں، ارے بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، وہ کبھی غلط بول نہیں سکتے، وہ ولی ہیں. ولایت کے آڑ میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں موجودہ زمانے کے لوگ. چلیے اسی طرح علم و فقہ کے نام پر اہل علم کی بھی عبادت ہوتی ہے. اتنے بڑے عالم ہیں، تم کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ کہا. اچھا، ہمارے امام کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی، تم کو معلوم ہو گئی. لوگ یہ کہتے ہیں فقہ کے نام پہ، علم کے نام پہ یہ کام چل رہا ہے. چلیے پھر اس قدر حالات بدلے کہ اللہ کے سوا ان کی بھی پرستش ہونے لگی جو صالح نہ تھے، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ان کی بھی عبادت ہونے لگی جو اصحاب علم نہیں بلکہ جاہل مطلق ہے. اللہ اکبر. ان کی بھی عبادت ہونے لگی جو صالح نہ تھے. یعنی ایک تو کہا کہ بزرگ ہیں، ایک دیکھا کہ گندا پندہ پڑا ہوا ہے، ایک ٹائم کا نماز نہیں پڑھتا ہے، گندا لباس ہے، گندگی میں پڑا ہوا ہے، لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بزرگ ہو گیا. اور اسی طرح سے کچھ لوگ جو جاہل ہیں، یہاں جاہل کی 2 قسم، ایک تو اس کا اصل معلوم نہیں ہے، اور ایک اس کے پاس علم نہیں ہے. آج دونوں کی عبادت ہو رہی ہے. کوئی مسئلہ اگر کسی کو درپیش ہوتا ہے، فوراً گوگل پہ ٹائپ کرتا ہے اور مسئلہ وہاں سے پڑھتا ہے. کون لکھا ہے بھائی؟ کس نے لکھا ہے؟ لکھنے والا سنی ہے کہ شیعہ ہے؟ لکھنے والا صحیح کتاب و سنت سے لکھ رہا ہے یا نہیں لکھ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. فلانا شیخ ابو مسعود، شیخ فلاں، شیخ فلاں. کون شیخ فلاں؟ کبھی دیکھے ہو اس کو؟ کبھی گئے ہو اس کے عقیدے کو جانے ہو؟ نہیں. لوگ وہ علماء جو متعارف ہیں، جن کو جانتے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں، ان سے علم حاصل نہیں کرتے، گوگل سے حاصل کرتے ہیں. یہی تو ہے. اب انشاءاللہ کل اس کی تفصیل آئے گی، وقت چونکہ زیادہ ہو گیا. کل اس مسئلے کو پھر سے پڑھیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر نئے باب کی شروعات کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ لنک کو ذرا پھیلائیے، لوگوں کو دعوت دیجئے کہ وہ پروگرام سے جڑیں، اور اس سے علمی پیاس اور علمی تشنگی بجھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کے جو ابواب رہ گئے ہیں وہ بہت قلیل ہے. ہم کوشش کریں گے کہ بغیر رکاوٹ کے اس کو مکمل کر دیں، کیونکہ بہت لمبا ہو گیا یہ مسئلہ. کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ
الله 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 الله